کووڈ سے سب سے زیادہ دینی مدارس متاثر ہوئے ہیں۔ چونکہ عصری مدارس کی طرح دینی مدارس طلبہ سے فیس نہیں لیتے، اس لیے ان مدارس کے انتظامات مسلسل معاشرے کے اصحاب خیر کے مالی تعاون سے ہوتی ہیں۔ یہ بات علماء اکرام نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بتائی۔ شاہی امام مسجد باغیامہ ڈاکٹر احسن بن محمد الحمودی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا کے دور میں دینی مدارس کو درپیش چیلنجز، امکانات اور حل کے موضوع پر ایک سیمینار 16 جولائی کو بعد نماز مغرب اردو مسکن خلوت میں منعقد ہوگا، جس کا اہتمام الجامع الفاروقیہ نے کیا ہے، جس کی صدارت مفتی محمد خلیل احمد شیخ جامع نظامیہ کریں گے۔ مولانا پروفیسر حافظ سید بدیع الدین صابری، مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی، مولانا پروفیسر سید علیم اشرف جاسئی، مولانا مفتی قاسم صدیقی تسخیر اور ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی سینمار کی خطاب کریں گے۔ اس سیمینار میں مدارس کے تعلیمی نظام پر کووڈ کے منفی اثرات اور مدارس اور طلبہ کو درپیش مالی پریشانیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر احسن الحمومی نے کہا کہ عوام کو مدارس کے حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کووڈ-19 اور ایک کے بعد دیگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس میں وہی طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو معاشی طور پر کمزور ہیں، نہ تو ان میں اسکول جانے کی سکت ہے، نہ ہی آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے درکار آلات، ساز و سامان خریدنے کے لیے مالی وسائل۔ ان مدارس کی بدولت مسلمانوں کی بڑی آبادی کسی نہ کسی طرح تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ان کا مستقبل روشن بھی ہے۔ ان مدارس کا استحکام اور ان مدارس کا تحفظ ضروری ہے۔ چنانچہ 16 جولائی کی سیمینار میں مسائل اور اس کے حل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ تمام صحافی برادری کو اور تمام میڈیا کے افراد کو سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پریس کانفرنس میں آپ حضرات نے اپنی دلچسپی سے الحمدللہ یہاں تشریف لائے۔ ایک اہم موضوع آپ حضرات سے ڈسکس کرنے ہیں جو پوری قوم کو جس کے متعلق فکر مند ہونی چاہیے اور جس کے متعلق ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ کووڈ-19 کا جو پینڈیمک آیا ہے، جو کرونا کے جو دور گزشتہ 1.5 سال سے چل رہا ہے، اس میں گویا انسانی زندگی کا ہر سیکٹر، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، اقتصادی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، ہر سیکٹر متاثر ہوا اور ہر سیکٹر کے جو ضروری اور اہم افراد رہے وہ اپنے اپنے سیکٹر اور اپنے اپنے حلقے کے اندر اس کو اثر نو کیسے ڈیولپ کریں اور کس طریقے سے اس کو پھر سے اپنے روٹین پر لائیں، اس بارے میں فکر مند ہوئے۔ اس کے متعلق دانشوروں کو بلایا گیا، اس کے متعلق اہم لوگوں کو بلایا گیا، ویبینارز ہوئے، سیمینارز ہوئے، میٹنگز ہوئے اور پھر نئے سرے سے اثر نو اس کا یعنی خد و خال، اس کی تمام چیزیں نئے طور پر اس کے مقرر ہوئے اور باضابطہ طور پر ہر سیکٹر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں پر بہت سارے سیکٹر متاثر ہوئے اس کے اندر تعلیمی شعبہ، پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا بھر کے اندر تعلیمی شعبہ، ایجوکیشن فیلڈ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کے اندر یعنی ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی اور انتہائی بیک بون سمجھی جاتی ہے۔ پیسہ ختم ہوتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، لیکن ایجوکیشن اگر ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے یا اس کے اندر گیپ آ جاتا ہے تو قومیں بہت زیادہ پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو خلا اور جو پرابلمز آئے اس کے اوپر بھی ایجوکیشن، جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن ہے، ماڈرن ایجوکیشن اور عصری تعلیم کے ادارے اپنے طور پر بہت زیادہ فکر مند ہوئے۔ ابتدائی ناظرین، ہمارے TTV نیوز کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے، شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور کسی ایڈورٹائزمنٹ سے متعلق جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ ہمارا نمبر ہے 9550102020۔